باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دلی مبارک ہو کہ عمران خان ہمارے پرائم منسٹر بننے والے ہیں، اور بہت کم میرے کو خوشی ہوتا ہے کسی کے الیکٹ ہونے پر یا کسی کے ہارنے پر غم نہیں ہوتا ہے، مگر عمران خان کے لیے میں خاص ووٹ دینے گیا تھا، اس لیے کہ میں تو پہلے یہ کہتا تھا لوگوں سے، کافی لوگوں سے کہا کہ عمران خان کو ووٹ دینا فرض ہے، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جو ایمانداری کا بات کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سب آزمائے ہوئے ہیں، تو یہ وہ آدمی ہے جو ایمانداری کا نہ صرف بات کر رہا ہے بلکہ اپنے زندگی میں ایمانداری کا ثبوت بھی دیا ہے۔ ذاتی فعل ویل وہ ماضی کا وہ سب بھول جائیے، ابھی آپ بات کر رہے ہیں ملک کے حکومت چلانے کا، اور ملک کو کیسے ترقی ہو، سادگی ہو۔ آج ان کا جو اسپیچ سنا تو وہ بھی دل خوش کر دیا۔ اللہ ان کو صحت دے، ایمان اور مضبوط کرے، اور ان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین پرائم منسٹر بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ان کے گروپ میں ایسے ایسے لوگ شامل ہیں جن کے اوپر ہر پاکستانی ناز کر سکتا ہے۔ مثلا شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ایک جنرل میرے سے بولتا تھا، وہ اس لیے نہیں کہ جنرل تھا لیکن وہ فیملی میں دوستی تھا، تو وہ کہتا تھا کہ پورے پیپلز پارٹی میں ایک ہی آدمی ہے، اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھا، منسٹر تھا، پیپلز پارٹی میں ایک ہی آدمی ہے who knows his job، یہ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، جب میں نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیتے الیکشن، مجھے اس پہ بھی خوشی ہوئی۔ اسد عمر کے بارے میں تو میں پہلے سے اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایماندار ہے، اور جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا یعنی اینگرو میں، وہ اینگرو کمپنی اتنا ایمانداری کا ثبوت دیتا تھا اس زمان میں کہ وہ بولتا تھا کہ صرف صاف نظر نہیں ہو، ٹرانسپیرنسی، پورا ٹرانسپیرنسی ہو، کسی کو شک بھی نہیں ہو، بھلے لیگلی کام صحیح ہو پھر بھی کسی کو شک نہیں ہو کہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا۔ جہاں لیگلی صحیح ہوتا ہے اور مورلی صحیح ہوتا ہے وہاں تو میں بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ دنیا کچھ بولے، بس لیگلی مورلی بات صحیح ہو تو میں اس پہ قدم لے لیتا ہوں۔ لیکن اینگرو کمپنی اس زمانے کا میں بات کر رہا ہوں جب میرا بھتیجا اور داماد بھی ہے ادھر کام کرتا تھا، بولتا تھا کہ اس کمپنی کا پالیسی ہے کہ صرف ایمانداری نظر نہیں آئے لیکن بلکہ کسی کو شک بھی نہیں ہو کہ ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو۔ یہ بہت بڑا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، اور اللہ اس کو بھی ترقی دے۔ تو آج کا موضوع اصل میں آج میرے بھی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت دن تھا، اور بہت ہی ایک کامیابی والا دن تھا، جس میں کامیابی اللہ کے طرف سے آ رہا تھا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قدم رکھا تھا۔ تو اس میں جو ظاہری طور پر تکلیف تھا، ویسے تکلیف کچھ نہیں ہوا، آپ یہ آگے سناؤں گا تو آپ بھی حیرت کریں گے، لیکن اس کا آج سب سے خوشی والا دن تھا۔ اس میں بات یہ تھی کہ میں ایک مضمون لکھا تھا کہ لعنتی موت کا تصور غلط دیا سینٹ پال نے، اور عیسائی مذہب کو جو غلط سبق سکھایا تھا لعنتی موت کا اور قانون سے آزادی دیا تھا، وہ لعنتی موت کا تصور غلط ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، بائبل میں غلط بولا تھا۔ تو اس لیے میں نے بولا تھا ہر عیسائی کو ختنہ بھی کرانا چاہیے، ہر قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ مضمون تھا، دوسرا اس مضمون کو بھی بہت لوگوں نے الہامی کہا۔ ایک سابق پادری نے بولا کہ 2000 سال میں سب سے پہلے تحریف ثابت ہوا ہے تورات کا، تضاد تو بہت ثابت ہوتا تھا لیکن یہ تحریف ثابت ہوا کہ اصل تورات بھی یہودی کا موجود اور کرسچن کا جعلی تورات موجود، تو اصل یہ موجود تھا۔ اور دوسرا مضمون تھا
کہ بائبل اور قرآن کا مشترکہ معجزہ، یہ مضمون اتنا اچھا ہے کہ امریکہ میں ایک بیپٹسٹ کرسچن نے پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف مسلمان لوگ، کراچی یونیورسٹی میں اس کا بہت خوبصورت بیان ہوا تھا، اور اللہ کے فضل سے ابھی ایک امام بارگاہ میں عباس کومیلی صاحب کے دعوت پر ادھر جا کے اس پر بھی بیان کیا، اور ادھر بھی بہت لوگ پسند کیے، اور یہ مضمون ایسا ہے کہ کرسچن لوگ بھی بولتے یہ بمبارڈ ہے، کامن میریکلز آف جیوز کرسچنز اینڈ مسلمس، اردو میں ہے کہ مشترکہ معجزہ قرآن اور بائبل کا مشترکہ معجزہ، کہ اس معجزاتی راستے سے کہ دونوں طرف پانی کی دو دیوار تھی، فرعون ڈوبا تھا، اس کا لاش محفوظ کیا گیا، لیکن یہ واحد لاش ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے محفوظ کرنے کا، لیکن ایک اور لاش جو بائبل میں ذکر ہے، وہ اس میں بھی صرف ایک ہی لاش کا ذکر ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی اس دن اسی جگہ موجود تھا، اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک وہیں سے گزرا، اور وہ گزر گیا، اور اس کے بعد فرعون کا لاش بھی وہیں بنا۔ تو یہ قرآن اور بائبل کا مشترکہ معجزہ ہے، اور بہت خوبصورت معجزہ ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ میں دو نبیوں کو لاوارث کر دیا، لیکن دونوں محل پہنچ گئے، محل بھی ایک ہی محل پہنچے، ایک تھے یوسف علیہ السلام جن کو کنواں میں ڈالا، وہ فرعون کے محل پہنچ گئے، اور دوسرے تھے موسیٰ علیہ السلام جن کو دریا نیل میں ڈالا، وہ بھی محل میں پہنچ گئے، اور 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیے، یوسف علیہ السلام 400 سال پہلے فوت ہوئے تھے، اور انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے جسم کو بھی ساتھ میں لے جانا جب تم کو ادھر سے ہجرت کرنے کا موقع ملے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیے اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ، فرعون سے دور گئے، تو وہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو جس تابوت میں رکھا تھا اس تابوت کو ساتھ لے گئے۔ تو یہ بہت خوبصورت قرآن اور بائبل کا مشترکہ معجزہ ہے، اور یعنی جس کو دریا میں، جس کو کنواں میں ڈالا تھا، اس کو دریا نیل میں ڈالے میں موسیٰ علیہ السلام نے کندھا دے کر لے گیا۔ تو یہ امام بارگاہ میں بھی ہوا تھا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک غیر شیعہ کو کیسے بلایا۔ ہاں، ان کو پتہ ہے کہ میں غیر شیعہ ہوں، لیکن میں سنی انی سب کچھ نہیں، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میرا کسی فرقہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ فرقہ واریت کو میں بالکل ہی خراب سمجھتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک فرقہ کو خراب سمجھتے تو جھگڑا ہوتا، لیکن چونکہ چاروں کو خراب سمجھتے تو چاروں سے دوستی بھی ہے، کیونکہ میں تو صرف یہ بولتا ہوں کہ مسلمان بن جاؤ، اس سے کسی کو چڑ ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال، تو آج خوشی کا دن یہ ہے کہ یہ ان دو مضامین کی وجہ سے، ایک بشپ ٹی ناصر ہے جس سے میرا بہت ای میل میں اور ایک ڈسکشن گروپ تھا، اس میں بہت بحث ہو رہا تھا، وہ یہاں تک پریشان ہو گیا کہ اپنے میگزین میں ایک جھوٹا بیان دے دیا۔ وہ بولا کہ چونکہ 10 کمانڈمنٹس فلم میں فرعون ڈوبتا نہیں ہے، وہ جعلی فلم بنایا تھا، تو اس وجہ سے الیاس ستار کا کہنا ہے کہ بائبل کا وہ آیت غلط ہے جس میں فرعون ڈوبتا ہے۔ میں نے الٹا لکھا تھا، بائبل اور قرآن کا مشترکہ معجزہ، بائبل کے وہ آیت کو بالکل صحیح بولا تھا جس میں فرعون ڈوبتا ہے، تو اس لیے یہ میرے خلاف بالکل الٹا بیان دے دیا تھا۔ پھر میں نے اس کو لیگل نوٹس بھیجا اور وہ غیر مشروط معافی مانگا، لیکن بعد میں پھر اور کچھ کھٹ پٹ ہوتے رہا، تو میں نے بولا چلو اس کو ہائی کورٹ میں لے آؤ۔ تو ہائی کورٹ میں نے اس کے اوپر کیس کیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ گھبرا گیا۔ پہلے تو فالتو فالتو بات کیا کہ کیس اس نے کیا کہ ہائی کورٹ کے گیٹ کے سامنے میں اس کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو میں اتنا بیوقوف ہوں کہ اس کا ٹائمنگ بھی پہلے سے دے دیا کہ اتنے بجے میرے کو وہ قتل کرے گا اجازت ہے۔ یہ سب بیوقوفانہ بات، وہ بوکھلا گیا تھا، اس کا عقل بالکل فارغ ہو گیا تھا، فوت ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سازش تو بہت کیا، تو اس نے شکایت بھی کیا تھا میرے خلاف، اور اس کے شکایت کے بنا پر میرے کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کر کے میرے فون کے ساتھ بھی بہت بدماشی کیا گیا کہ اس میں التو فالتو نمبر ڈالا گیا، اور پھر دوپہر 189 نمبر میرے کو دیا، اس کا دوبارہ لکھو، اور سب سے کیا رشتہ ہے۔ اس میں بہت سے نمبر میرے کو پتہ نہیں تھا، اور پھر موبائل آنے کے بعد ویسے بھی اپنوں کا نمبر بھی یاد نہیں رہتا ہے، لیکن نام یاد رہتا ہے۔ بہرحال، تو ان چیزوں کو میں اہمیت دیتا نہیں ہوں، اس لیے میں نے اہمیت نہیں دیا، لیکن وہ میرے کو دوپہر کو آیا، اور جس کو بولا کہ یہ ڈائریکٹر ہے، پتہ نہیں ڈائریکٹر تھا نہیں تھا، لیکن کرسچن تھا، وہ بولا کہ بھائی تم یہ جو کیس کیے ہو بشپ کے اوپر، اس کو فوراً وڈرا کر لو، اور وڈرا نہیں کرو گے تو شیعہ کے خودکش حملہ میں تم کو انوالو کر دیں گے۔ تو میں فوراً اس سے وڈرا کرنے کا وعدہ کر لیا، اور یہ دو دن رہا تھا۔ 25 کی رات کو ابتدا میں ہم کو لے گئے تھے،
اور 26 کو پورا دن رکھے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کی دے رات کو میرے گھر کے پاس چھوڑے. 4 آدمی آئے چھوڑنے کو، چاروں اترے اور میرے سے گلا ملے. اور ان 2 دن میں نے ان کو بولا کہ بھائی تم خالی میرے کو پکڑ کے لائے ہو تو کرسچن 23 آ رہے، تو میں صرف میرے کو پکڑ کے لاؤ، تو بشپ کو بھی تو پکڑ کے لاؤ، اس کو بھی تو بولا یہ سب حرکت کیوں کیا، جھوٹ کیوں بولا، یہ سب حرکت کیوں کیا. تو بولا اس کو کون پکڑے گا، ان لوگوں کا تو حکومت ہے. تو میں خاموش ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ پھر میں نے یہ بھی بولا کہ میرے کو تو ایک گولی مار سکتے ہو، لیکن میرے مضمون کو کون سا گولی مارو گے. میرے کو گولی مارو گے میرا مضمون اور مشہور ہوگا. میرے کو تم لوگ اغوا کیوں، مضمون کی وجہ سے مضمون اور مشہور ہوگا جتنا گولی مارو گے. خیر وہ بڑا میرا خاطر کیے. 2 دن آ کے بار بار پوچھتا تھا آدمی کہ چائے پیو گے، یہ پیو گے، وہ پیو گے، کھانا میں کیا کھاؤ گے. میرے پاس دوائی نہیں تھا تو میں دوائی مانگا تو دوائی بھی لا کے دیے، اور کوئی پیسہ ویسا نہیں لیا. بڑا عزت کیے، چھوڑے بھی عزت سے. تو میں بھی ویسے ہی دوستی کرتے تھا سب سے، قادیانی ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو، کیونکہ میرا تو مشن تبلیغ کا ہے. اگر دوستی نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑا کر کے تو میرا کوئی کام ہی نہیں آگے بڑھے گا. تو اس وجہ سے میرا بہت دوستی کا انداز رہتا. تو ان لوگوں سے بھی بہت دوستی ہوا اور بہت خوش ہوئے وہ لوگ. تو بہرحال یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد بھی بہت سارا کچھ گڑبڑ کرتے رہے، سازش بہت کرتے ہیں. منہ پہ تو دوستی اچھے سے کرتے ہو، ابھی میں بھی ان سے کرتا ہوں، اور پیٹھ پیچھے بھی میں دوستی کرتا ہوں، لیکن مضمون پہ میں کیسے کمپرومائز کروں گا، وہ تو اللہ کی طرف سے آتا، میرا ڈیوٹی اس کو آگے بڑھانا. لیکن یہ جو سازش واشش ہوتا ہے یہ بہت غلط بات ہے. اب وہ میرے ٹیلی فون کے ساتھ بھی سازش ہو رہا تھا، اور اس کے بعد میں بہت کچھ ہوا. تو اب میں موبائل رکھنا ہی چھوڑ دیا ہوں. یہ تو رکھا ہوں موبائل، لیکن اس میں صرف میں نماز کے وقت استعمال کرتا ہوں کہ کون سا سورہ پڑھ لیا وہ اس میں لکھ دیتے ہیں، تاکہ بعد میں شیطان پہ کہتا ہے کہ یہ نہیں پڑھا وہ نہیں پڑھا. تو میں اس کو دیکھتا ہوں، تو لوگ میرے کو جا کے سلام بھی کرتے، دیکھتے موبائل ہاتھ میں، قرآن یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ہاتھ میں موبائل ہے، سلام کرتے ہیں. تو مجبوراً کبھی کبھی اشارے سے جواب دے دیتا ہوں. تو بہرحال اللہ معاف کرے، لیکن یہ ذرا یادداشت کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے. تو اب آج کا دن اس لیے بہت خوبصورت ہے کہ 25 کو اغوا کیے تھے، اور 26 کو میرے کو گھر کے پاس آ کے چھوڑے تھے. اور شادی سے میں واپس آ رہا تھا. 25 تاریخ کی رات ابتدا ہوا تھا. 12:55 میں پرانے سبزی منڈی کے پاس سے اغوا کر لیے. اور چونکہ میرا سالہ بھی آرمی میں ہوتا تھا، تو اور اس کے سارے دوست لوگ جنرل بن گئے تھے، تو وہ سارے لوگ میرا پوچھ پاچھ کیے. تو سب کو بولا کہ ہائی پروفائل کیس پکڑا ہے. اور سب سے مزے کا بات یہ ہوا، یہ ایک کہانی بہت مزیدار ہے، کہ ایک دوست کے گھر میں بریک فاسٹ پارٹی تھا. اس میں این کیو ایم کا ایک وہ بندہ ملا جو شاید سکر سے یا کہیں سے پروونشل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا، شاید ہار گیا تھا، ہارا تھا یاد ہم کو. لیکن وہ میرے کو بولا کہ آپ اگر بہادر آباد جا رہے تو میرے کو طارق روڈ میں چھوڑ دیجیے. تو میں اس کو لا کے چھوڑا تو وسیم اختر انٹیریئر منسٹر کے گھر میں اترا. وہ میں نے بولا یار جس وقت اس کا ضرورت تھا تو ملاقات نہیں ہوتا، اس کے گھر تک پہنچ گیا. تو کچھ عرصے بعد وہ ایجنسی والے جو تھے وہ ایک سابق پادری کو کچھ تنگ کرتے تھے، کبھی ایک میرے ڈرائیور کو پکڑ کے لے جاتے تھے کہ الیاس ستار کا اور کیا کاروبار ہے بتاؤ. تو میں چونکہ تبلیغ میں ہوں اور 2 نمبر کاروبار کرنے سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے، تو میں برسوں سے اپنے کام کو اتنا ایکوریٹ رکھا ہوں کہ فل ٹیکس دو، 2 نمبر کام سے بچو. اس لیے کہ 2 نمبر کام کرنے سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور بزدل ہوتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو پھنس جاتا ہے اور مصیبت میں پڑتا ہے. اور پھر اس لیے اللہ کا فضل ہے 2 دن میرے سے پورا ڈیٹیل یہ بزنس کا، لیکن میں نے دیتے رہا. اور اللہ کے فضل ہے کہ کوئی میرے پاس اس وقت پلاٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا فیکٹری کے نام سے تھا. تو اب مزے کا بات یہ ہوا کہ وہ میں نے اس بندے کو بولا جس کو وسیم اختر صاحب کے گھر میں چھوڑا تھا، اس کو بولا کہ بھائی ایک ایسا ہو رہا ہے تو یہ میرے کو وسیم اختر صاحب سے ملاقات کرا دو. تو وہ بولا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو ملاقات کرا دوں گا. تو اسی دن یا نیکسٹ ڈے میرے کو فون کیا کہ ان سے بات ہو گئی ہے، آپ ان کے گھر میں آئیے، باہر سے آپ موبائل سے کال کریے گا، میں باہر آ کے آپ کو اندر لے جاؤں گا، سیکیورٹی ہوتا ہے.
تو میں بولا بس ٹھیک ہے ایک دم ٹائم سے پہنچ جائیں گے. وہ شاید 4 بجے کا یا 4:15 کا ٹائم دیا تھا یار نے. تو اس کے بعد پھر جب میں تیار تھا جانے کو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اس کا دوبارہ فون آیا کہ آپ مت آئیے کیونکہ وسیم اختر صاحب نے آپ کے بارے میں ایجنسی سے پوچھا تھا. ایجنسی والے بولے کہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے, اس میں آپ ہاتھ مت ڈالو. میں نے بولا یار تم تو بولتے تھے کہ اس پاکٹ میں یہ انٹیلیجنس ہے, دوسرے پاکٹ میں دوسرا انٹیلیجنس ہے, یہاں یہ ہے یہاں وہ, ایک پاکٹ گڑبڑ با دوسرا پاکٹ دیکھو. تو بولتا ہے کہ وسیم بھائی نے میرے کو بھی منع کیا ہے کہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے, اس میں تم ہاتھ مت ڈالو. یہ کس قسم کے لیڈر ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تم کو اگر وہ ہائی پروفائل کیس ہے تو تم کو کیوں کنٹیکٹ کرے گا, وہ تو دور بھاگے گا. مگر اس کا جھوٹ بولنے والے کا اتنا بھروسہ کر لیا ہائی پروفائل کیس, اور میرے سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ آیا تھا مینچسٹر سے, وہ ایک ہمارے رشتہ دار لڑکی تھی, اس کے ساتھ میں شادی طے پایا تھا. تو وہ پہلے آیا تھا کہ نکاح ہو جائے اور چھوٹے سے دعوت میں نکاح ہو جائے, اور اس کے ساتھ پھر پیپر ورک کو اپنا کرتے رہے گا. جب پیپر ورک ہو جائے گا تو پھر وہ بچی کو آئے گا اور ساتھ میں دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا. تو میرے کو پتہ چلا یہ ادھر مینچسٹر میں اس کا فوٹو ووٹو اخبار میں آیا, نعت بہت اچھا پڑھتا ہے. تو میں نے بولا کہ بھائی آپ کو اگر میں بلاؤں نعت پڑھنے کے لیے تو آفس میں بلاؤں گا, ادھر میں ذرا سا خالی جگہ بھی ہے, گراؤنڈ ہے, شام کو بہت مزہ آئے گا, تو آپ آؤ گے؟ بہت خوشی کے ساتھ بولا ضرور آؤں گا. اس کے بعد پھر میں نے اس کے ہونے والے سالوں کو بولا کہ ایسا ایسا پروگرام ہے, تم اس کا فکس کر دو. وہ فکس کر دیا اور پھر بولا کہ آپ دلہا کے باپ کو فون کر دیجئے اور اس کو بھی آپ پرسنلی دعوت دے دیجئے. میں نے فون کیا, دعوت دے دیا, ایڈریس کا پوچھ رہا تھا. میں نے بولا کہ وہ دلہن کا بھائی آئے گا تو آپ اس کے ساتھ آ جائیے گا. یہ ہو گیا بات. اس کے بعد پھر میں نے بھول گیا کیونکہ وہ شاید جمعرات کا دن تھا, ایسا کچھ تھا, تو بات ہو گیا کہ آئے گا. اس کے 1.5 گھنٹہ بعد فون کیا ہے کہ الیاس انکل وہ نعت کا پروگرام نہیں ہو سکے گا. میں نے بولا کیوں, کیا ہو گیا؟ بولا وہ دلہا کا گلا خراب ہو گیا. میں نے بولا ابھی تو بات ہے, ابھی 1.5 گھنٹے میں اتنا خراب ہوا, پھر 3 دن باقی, ابھی تو جمعرات آنے والا ہے, 3 دن تک گلا خراب رہے گا, یہ کیسے پتہ چل گیا؟ بولا نہیں الیاس انکل بس اس کو چھوڑ دیجئے. میں نے سمجھ گیا کہ یہ اس قسم کا میرے ساتھ بہت واقعہ ہوا ہے. ایک دفعہ بھی کسی سے فون پہ بات کر لو اور کام کا بات کرو نا کہ یہ تبلیغ کرنا وہ کرنا ہے, تو اس کو پتہ نہیں کون ڈرا دیتا ہے, کیا ڈرا دیتا ہے. تو بہرحال وہ ڈراپ کر دیا کہ چلو نہیں ہوگا پروگرام. شام کو جب واپس گھر آیا آفس سے تو وائف نے کہا کہ فلانا کا فون آیا تھا, اور وہ بولی کہ آپ اور الیاس بھائی کل میرے گھر میں آئیے گا اور شام کو دلہا آئے گا اور نعت وات پڑھے گا, تو الیاس بھائی کو بھی شوق ہے تو آپ بھی آئیے گا. میں نے کہا یار جمعرات کو میرے یہاں نہیں آ رہا ہے کہ گلا خراب ہے اور کل ادھر میں دعوت دے رہا ہے, یہ کیسا گلا خراب ہے کہ درمیانہ پیریڈ میں گلا صحیح ہوگا اور بعد میں پھر خراب ہو جائے گا. تو خیر ہم تو بہت شوق سے گئے کہ وہاں ذرا بات چیت بھی تو ہوگا کہ کیا آخر بات کیا ہوا. تو میرے کو پوچھنے کا ضرورت نہیں پڑا, دلہن کا بھائی خود بولا کہ الیاس انکل آپ کا فون ٹیپ ہوتا ہے. تو وہ ٹیپ تو ہوتا ہے, میرے کو پتہ چل گیا. تو اسی طریقے سے ایک میرا دوست ہے بچپن کا, اس سے میرے سے بات ہو رہی تھی, تو فون خدا حافظ کیا اور فون رکھا. تو اس کے بعد فوراً اس کا فون آیا کہ یار تم تو بڑا ڈینجرس آدمی ہو گیا ہے. میں نے بولا کیوں, کیا ہوا؟ بولا ابھی تم سے فون رکھا تو میرے کو ایک اور فون آیا کہ ابھی آپ کس سے بات کر رہے تھے تم اس کو. تو میں نے تو اس کو بولا ڈیم کیا پتہ نہیں ایسے ہی کچھ بولا, who are you بول کے فون رکھ دیا. تو اگر پوچھتا تو کچھ پتہ بھی چلتا, لیکن وہ دلہن کے بھائی سے زیادہ پتہ چلا. میں عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں بھی تبلیغ کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. مسجد نبی میں, خانہ کعبہ میں بہت کچھ کیا ماشاءاللہ. مدینہ یونیورسٹی بھی گیا, سب کچھ کیا. تو ادھر میں بھی جس سے بھی پہلے بات کرو منہ زبانی فیس ٹو فیس, بہت متاثر ہوتا تھا کیونکہ مضمون میرے ایسے. اور پھر کوئی شام کو ملنے کا بولتا تھا, کوئی دوسرے بول دیتا تھا. اس کے بعد پھر اس کو فون کرو تو فون ہی نہیں اٹھاتا تھا, کون اس کو ڈرا دیتا تھا. ایک بندہ تھا جس کے بارے میں میرا ایک دوست ہے, وہ اس کو میں نے بولا تھا یار میں عمرہ میں کرنے جا رہا ہوں, تمہارا کوئی دوست ووست ہو مکہ میں
تو اس کو بولو کہ میرا کوئی پروگرام کرا ہے. تو وہ بول دیا کہ اب اس کا نمبر بھی دیا میرے کو, آپ پہنچ کے ان کو فون کریے گا, اور انہوں نے بولا ہے کہ پروگرام کرائیں گے. تو میں صبح فون کیا, وہ بولا کہ رات کو آئے گا, اور جب بولا رات کو آئے گا تو اس کے بعد آیا نہیں. میں فون کرتے رہا, وہ فون بھی نہیں اٹھایا. تو اس قسم کا چکر کرتے رہتے ہیں. تو اس قسم کے چکر سے دور جانا چاہیے, کیونکہ انٹرفیتھ کبھی کبھی ہارمونی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے. تو بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ انٹرفیتھ ہارمونی اس وقت ہوگا جب خود کو بھی تبدیل کرنے کا نیت کرو گے. لیکن جب مضمون کا جواب نہیں ملا تو فالتو سازش کر کے کسی کو خالی کبھی دہشت گرد, وہ جو بشپ تھا وہ اپنے میگزین میں لکھا تھا بابا دہشت گرد. صلاح میں نے کیا دہشت گردی کیا؟ جب بنگلہ دیش بنا تھا, آرمی ایکشن ہوا تھا, میں نے 150 کو ہندو کو بنا دیا. میں نے کرسچنوں سے دوستی کیا, قادیانیوں تک کو دوستی کیا, اور کسی 4 فرقے میں کسی ایک فرقے سے بھی میرا اوپنلی لڑائی کسی سے بھی نہیں ہوا. بلکہ میں تو کبھی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا تو اس کا ہاتھ چوم لیتا ہوں, اور محفل میں چومتا ہوں, یہ نہیں کہ اکیلے میں جا کے چومتا ہوں کہ شرم لگ رہا ہے. تو اس طریقے سے بہت لوگوں کو یہ فون کر کے وہ کر دیتے ہیں. ایک بندہ سے میرا ملاقات ہوا کہیں پر, تو اس کا انگلش اچھا تھا, نوجوان تھا. تو میں نے بولا کہ یار تمہارے جیسے لوگوں کا تو اسلام کو تو ضرورت ہے, ذرا انگلش بھی آتا ہے اچھے سے, تبلیغ کرو. تو اس کو میں نے دعوت دیا کہ آنا, نماز بھی میرے ساتھ پڑھنا, میرے ساتھ کھانا کھانا. 15 منٹ پہلے میں نے فون میں بات کیا اور وہ بولا میں آ رہا ہوں, اور 15 اس کے بعد آیا نہیں, اور میں نے فون کیا تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا. تو یہ کس قسم کا مزیدار سازش ہے. تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایسے اور بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. تو سب لوگ سمجھ گئے جب میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, جب میرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہا, تو میرے ساتھ فون میں بات کرے گا تو کس کو تکلیف پہنچے گا. اور میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی گڑبڑ والا بات ہی نہیں کرتا ہوں. گڑبڑ کام کرنا تو دور کا بات, کوئی بات ہی نہیں گڑبڑ کا کرتا ہوں. تو اس سے زیادہ اور امن پسند شخص کون ہوگا. میں تو بولتا ہوں کہ دنیا میں جتنے امن پسند شخصیات ہیں ان میں سے ایک میرا نام لسٹ میں بھلے ہو یا نہیں ہو, میرے دل میں میرا نام اس فہرست میں ہونا ہے. اور اس کے ساتھ میں آج کا یہ تقریر جو دل سے کیا ہوں ختم کرتا ہوں, اور آپ سب کو دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں. اور کرسچن دوستوں کو بھی بولتا ہوں کہ مہربانی کر کے مضمون کو پڑھو, اگر صحیح سمجھ میں آئے تو اپنا, نہیں تو مت اپنانا. اپنانا ضروری تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کون سچ تھا کون جھوٹ تھا. لیکن دنیا میں اگر نہیں اپنانا تو مت اپناؤ. لیکن یہ لڑائی جھگڑا سازشی لڑائی جھگڑا اگر اوپنلی کرو تو میں معافی بھی مانگو, تم تو چھپ کے دوسروں کو بہکاتے ہو, تو میرے کو کیا پتا تم ہو کون, تم کہاں ہو. اس کے ساتھ میں آج کا تقریر بند کرتا ہوں, اور دوبارہ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.